الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر. محترم سامعین، عزیز ماں اور بہنوں، ہمارے یہاں کارخانوں میں مزدور محنت کرتا ہے. یہ بتائیے اگر وہ ہفتہ بھر محنت کرے اور اس کے بعد جمعہ کے دن پگار لینے کے لیے جائے، تنخواہ لینے کے لیے، تو سیٹھ بجائے اسے تنخواہ دینے کے اسے جیل میں ڈال دے اور اسے سزا دے، تو کیا یہ بات ہمارے لیے تعجب کی نہیں ہے؟ تعجب کی ہے. ایک انسان سوچے گا اتنی محنت کرنے کے بعد بجائے اس کے پیمنٹ ملے، تنخواہ ملے، اسے سزا دی جا رہی ہے، اسے جیل میں ڈال دیا گیا. دراصل یہی مثال پوری زندگی کی ہے کہ اگر ہماری محنت صحیح دشا میں، صحیح سمتوں میں نہیں ہوگی، جسے ہم کہتے ہیں صراط مستقیم، سنت رسول، اگر اس دائرے اور اس اصول کے مطابق نہیں ہے، تو یاد رکھیے جس طرح ہفتے بھر کی محنت کے بعد کسی مزدور کو پیمنٹ نہ ملے تو اسے بڑی تکلیف ہوگی، پوری زندگی کی محنت لے کر جب ہم اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ملنے والا، بلکہ قرآن مجید کہتا ہے عاملۃ ناصبہ، ایک ایسی جماعت جو محنت کرنے والی ہے. اور کیسی محنت کرنے والی؟ ناصبہ، تھکا دینے والی محنت، بھرپور محنت کرنے والی. لیکن نتیجہ کیا ہوگا؟ جب وہ اپنے انجام کار کو پہنچیں گے اور اپنی زندگی بھر کی محنت کا انعام اجر لینے کے لیے پہنچیں گے، نتیجہ کیا ہوگا؟ تصلی نارا حامیہ، دہکتی ہوئی آگ میں داخل کیا جائے گا. یہ مسلمانوں کی بہت ساری جماعتوں کا، بلکہ انسانوں کا بھی یہی معاملہ ہے. اب اسی چیز کو آپ دیکھیے، سورۃ الکہف ہر جمعہ تلاوت کرنے کا حکم ہے. اس کے اخیر میں نتیجے کے طور پر قرآن مجید نے جن چیزوں کا تذکرہ کیا، یہ ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے. کہیں ہماری کوششیں، ہماری محنتیں ضائع نہ ہو. قرآن اسی چیز کی جانب توجہ دی جا رہا ہے. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کہ آپ کہیے کیا میں تمہیں نہ بتاؤں سب سے زیادہ عمل کرنے کے بعد نقصان اٹھانے والے، یعنی محنت کریں گے لیکن نقصان اٹھائیں گے، کام کریں گے اجر نہیں ملنے والا. کون لوگ ہیں؟ قرآن مجید کہہ رہا ہے الذین ضل سعیہم، جن کی محنتیں، جن کی کاوشیں گمراہی کا شکار ہو گئی. الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، دنیاوی زندگی کی ساری محنتیں کاوشیں گمراہی کا شکار ہو گئی. لیکن بڑا عجیب معاملہ ہے، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ انسان پوری زندگی محنت کرتا رہا، اس کے بعد یہ ساری گمراہیاں اس کا مقدر کیوں بنی؟
کیا اسے کسی موقع پر احساس نہیں ہوا کہ میں غلط کر رہا ہوں، میرا عمل غلط ہے؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ شیطان ان کے ذہن و دماغ کے پر ان کی برائیاں، ان کی گمراہیاں، ان کے غلط کاموں کو صحیح بنا کر پیش کرتا ہے، اسے مزین کرتا ہے۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، حالانکہ وہ یہ تصور کیے ہیں، گمان کر رہے ہیں کہ ہم بہت بہترین کام کر رہے ہیں۔ آج آپ دیکھیے ساری بدعتی جماعتوں کا، گمراہ جماعتوں کا یہی مسئلہ ہے، چاہے آپ صوفیت کی بات کیجئے، اخوانیت کی بات کیجئے، ہمارے درمیان تقلید کے نام کے پر گمراہ ہونے والی جماعتوں کی بات کیجئے، سب کے سب یہی سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت بڑا تیر مار رہے ہیں، بہت بڑا کارنامہ انجام دے رہے ہیں، لیکن قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ان کی ساری کوششیں، محنتیں گمراہی کا شکار ہو چکی ہیں۔ ایک مثال دیکھیے، ہمارے ہاں آفس ہے یا دیگر جگہوں کے پر دروازوں کے پر ڈائریکشن لکھا ہوتا ہے کہ آپ اسے پش کیجئے یا پل کیجئے، اپنی طرف کھینچنا ہے یا تو دھکا دے کر اندر جانا ہے۔ ایک آدمی اس ڈائریکشن کے پر دھیان نہیں دیتا اور اس کے بعد ڈائریکشن کے خلاف دروازے کو مسلسل کھینچ رہا ہے یا تو دھکا دینے کی کوشش کر رہا ہے، جو ڈائریکشن لکھا ہے اس کے دم خلاف۔ اگر وہ ساری زندگی اس دروازے پر محنت کرتا رہے، وہ کبھی کھلنے والا نہیں۔ یہی معاملہ ہماری عبادت و تمام معاملات کا ہے کہ اگر ہماری عبادتیں، ہمارے معاملات نبی کی سنت کے مطابق نہیں ہیں تو یاد رکھیے کہ ساری زندگی رائے گا بیکار ہے، ساری زندگی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، بخاری کی روایت میں، جو نبی کی سنت کے مطابق نہ رکوع کر رہا تھا نہ سجدہ کر رہا تھا۔ اسے بلایا اور کہا کہ اگر تو اسی طریقے کے مطابق نماز پڑھتا رہا، اس نے کہا کہ میں برسوں سے نماز ادا کر رہا ہوں، تو اس سے کیا کہا، اگر تو ساری زندگی اسی طرح عبادت کرتا رہا تو تیری موت اسلام کے پر نہیں جاہلیت کے پر آئے گی۔ لوگ اسے معمولی بات سمجھتے، مسلک کی باتیں معمولی نہیں ہے، سنت کی باتیں معمولی نہیں ہے۔ اگر سنت کی اہمیت نہیں ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر مبعوث ہی نہیں کیا جاتا۔ مشرکین مکہ بھی نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھا کرتے تھے، حج ادا کرتے تھے، ساری چیزیں ان لوگوں کے اندر موجود تھی، لیکن اللہ نے جو اصول، جو ضابطہ، جو سنت طے کی تھی، وہ چیز ان لوگوں کے اندر موجود نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے اچھے ارادے کے ساتھ حضرت ابو بردہ بن نیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قربانی کی تھی نماز سے پہلے۔ ابو داؤد کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے نکلے، دیکھا کہ انہوں نے نماز عید سے پہلے اپنی بکری کو ذبح کر دیا۔ کہا کہ اللہ کے رسول، میرے قریب میں رہنے والے میرے پڑوسی غریب ہیں، میں نے چاہا کہ عید کا موقع ہے، جلد سے جلد انہیں گوشت مل جائے، اس لیے میں نے نماز عید سے پہلے اپنی بکری کو ذبح کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تل کا شأت لحم، وہ صرف گوشت والی بکری ہے، وہ ذبیحہ قربانی نہیں ہے، اس کی جگہ دوسری قربانی کرو، ہمارے ساتھ نماز پڑھو، نماز پڑھنے کے بعد قربانی کرو، تب تمہاری قربانی اللہ کے ہاں قبول ہوگی، اس کے بغیر قربانی قبول ہونے والی نہیں ہے۔ یہ سنت کی اہمیت ہے اور ہمارے نزدیک کوئی معنی نہیں۔ ایک آدمی جیسی چاہے نماز پڑھے، کوئی مسئلہ نہیں، جس طریقے سے چاہے عبادت کرے، روزہ رکھے، حج ادا کرے۔ حج میں بھی دیکھیے لوگوں نے کتنی بدعات انجام دے دی، جگہ جگہ کے پر دعائیں، جیسا کہ ہمارے یہاں وضو کرتے وقت ایک انسان وضو بنانے سے کہیں زیادہ دعاؤں پر دھیان دے گا، وہ یہ دھیان نہیں دے پائے گا کہ وضو بنانا کیسے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعضائے وضو کے بارے میں کہا کہ ایک حصہ بھی معمولی سا، بلکہ کچھ صحابہ جلدی کے اندر وضو بنا کے نماز میں شامل ہو رہے تھے، ان کی ایڑیاں خشک رہ گئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ، ان ایڑیوں کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ اس کے بعد صحابہ نے جا کر وضو کو مکمل کیا۔ تو یہ مسئلہ نہیں ہے کہ آپ اصل چیز کو چھوڑ کر فضول بلکہ بدعتی چیزوں کی جانب توجہ دو۔ ہمارے یہاں مسئلہ یہی ہے کہ اصل چیزوں کو چھپا کر فروعات، اور فروعات کو بھی چھوڑ دیجئے، بدعات اور خرافات کو اہمیت دی جانے لگی۔ قرآن نے جو بات کہی بہت پیاری ہے۔ اس ضمن میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت کو نقل کیا، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا کہ کیا یہ آیت خارجیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں بیٹے، اس خارجیوں کے بارے میں نہیں، بلکہ یہود اور نصارہ کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی۔
اس لیے کہ یہود نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا، نصرانیوں نے جنت کا انکار کیا، کہا کہ جنت میں کھانا پینا کچھ ملنے والا نہیں، اور خارجیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پامال کیا، اس لیے وہ فاسق ہیں۔ جو عہد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا اس کے پر قائم نہیں رہے، اس بنیاد کے پر وہ فاسق ہیں۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس روایت کو نقل کرنے کے بعد کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے کا مقصود یہ کہ یہاں صرف یہود اور نصارہ مراد نہیں، یا صرف خارجی نہیں، بلکہ تمام لوگ جو اس آیت کے حساب سے غلط طریقہ اختیار کرتے ہیں وہ تمام کے تمام مراد ہیں۔ جو بھی اس طریقے کا کام کرے گا اس کی محنت اور اس کی کوشش گمراہی کا شکار ہوگی۔ یہودیوں کا مسئلہ کیا تھا؟ انہوں نے اپنی ایک فکر کی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ہی انکار کر دیا۔ فکر کیا تھی؟ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے یہودین تھی اور یہودی سردار ہوئی بن اخطب کی بیٹی تھی، بعد میں مسلمان بھی اور ازواج مطہرات کے اندر شامل ہو گئی۔ یہ خود بیان کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد جب تفتیش کی گئی، پتہ یہ چلا ان کے چچا ہیں، باپ ہے، باتیں کر رہے تھے کہ حقیقت میں یہ وہی نبی منتظر ہے جس کی گواہی اور جس کی پیشن گوئی ہماری کتابوں کے اندر موجود ہے، تو کرنا کیا ہے؟ کہا کہ نہیں، اللہ کی قسم جب تک زندہ رہیں گے مخالفت کریں گے، اس لیے کہ یہ ہماری نسل، ہماری برادری کا نہیں ہے، یہ یہود کا نہیں ہے بلکہ بنی اسماعیل کا ہے۔ اور اسی تعصب کی بنیاد کے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا۔ یہ نسل اور برادری کا تعصب بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ محبت ہر چیز سے ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے، رسول اللہ سے، انسان کو اپنے علاقے سے، رشتہ داروں سے، لیکن سب سے بہترین محبت اللہ اور اس کے رسول کی ہے۔ اگر انسان کی علاقائی محبت اور نسلی اور برادری کی محبت، ان محبتوں کے پر غالب آ جائے تو آپ دیکھ لیجئے کہ نتیجہ کیا سامنے آتا ہے۔ یورپ کے اندر سیاہ فاموں کو کتنا مارا گیا محض نسل کی بنیاد کے پر۔ آج ہمارے ہندوستان کے اندر بھی ایک بڑی وجہ فسادات کی، لوگوں کو مارنے، موب لنچنگ کی، یہی بنی ہوئی ہے۔ یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ علاقائیت کی محبت، برادری کی محبت، نسل کی محبت، یہ دراصل انسان کے لیے فساد کا ذریعہ بنتی ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو ختم کر دیا، کہا کہ کسی کالے کو، کسی گورے کے پر، کسی عربی کو، کسی اجمی کے پر کوئی فضیلت نہیں الا بالتقوی، صرف تقوی کی بنیاد پر۔ اصل چیز یہ ہے نہ کہ رنگ، روپ اور برادری، علاقے کی بنیاد کے پر کسی کو ترجیح دی جائے۔ تو یہ یہودیت کی بڑی وجہ، اور اس کی بنیاد کے پر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا ہی نہیں بلکہ مرتے دم تک مخالفت کرتے رہے۔ یہ نتیجہ ہے انسان کے ذہن و دماغ، اس کی فکری گمراہی بڑی خطرناک اور شدید ہوتی ہے۔ فکر کی گمراہی جب انسان کے ذہن و دماغ کے اندر جنم لیتی ہے تو اس کے اعمال، اس کے کردار، ساری چیزوں کو فنا کر دیتی ہے۔ فکری گمراہی بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ اور نصارہ کا معاملہ، گمراہی کا شکار ہوئے عبادت کے نام پر۔ اور آج آپ دیکھیے کہ کیا یہ دونوں چیزیں ہمارے اندر موجود نہیں ہیں؟ یہودیت، نصرانیت، خارجیت جس کا تذکرہ اس حدیث کے اندر کیا گیا ہے، تینوں چیزیں اگر ہم دیکھیں گے ہمارے اعمال اور کردار کے اندر موجود ہے۔ بہت ساری حق باتوں کو سمجھنے کے بعد آج کیا ہمارے درمیان ایک بہت بڑا طبقہ ان کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے؟ نہیں ہے۔ قرآن کی واضح باتوں کو آنے کے بعد، حدیث کو آنے کے بعد نہیں مانتے۔ مسلک کی چوکٹ کے پر ان تمام چیزوں کو قربان کر دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ فضیلت کے نام کے پر جو چیزیں ثابت نہیں ہیں، جیسا کہ نصرانیوں نے وہ طریقہ اختیار کیا رہبانیت کے نام کے پر کہ اپنے آپ کو صرف اللہ کی عبادت کے لیے وقف کر دینا، کیا یہ چیزیں ہمارے اندر نہیں ہے کہ ایک لمبا سمے صرف عبادت کے لیے لگایا جاتا ہے اور اپنے گھر بار، کاروبار، ساری چیزوں کو ترک کر دیا جاتا ہے؟ یہ چھوٹی بات نہیں ہے جسے ہم سمجھتے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے محنت کرنے کے بعد نقصان اٹھانا کتنی افسوسناک بات ہے کہ انسان پوری زندگی محنت کرنے کے بعد جائے اور اس کے بعد نتیجہ کیا سامنے آئے؟ کچھ ملنے والا نہیں بلکہ دہکتی ہوئی آگ کا اس کو شکار کر دیا جائے، اس کو داخل کر دیا جائے۔ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جن کی محنتیں دنیاوی زندگی کے اندر گمراہی کا شکار ہو گئی۔ سورہ کہف اگر آپ توجہ دیں گے، اس سے قبل ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کا۔ بظاہر کچھ چیزیں
انسان سوچتا ہے کہ نہیں یہ دکھائی دے رہی ہے، لیکن نتیجہ یا اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آتی ہے۔ دراصل بیک گراؤنڈ کے اندر جسے حکمت اور نیت سے تعبیر کیا جاتا ہے، یہی ہمارے اعمال کے پر حاوی ہوتی ہیں۔ بسا اوقات انسان جو کام کر رہا ہے، آج ہمارے یہاں پر بھی دیکھیے، لوگ بظاہری چیزوں کو دیکھنے کے بعد سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا کام کیا جا رہا ہے، بڑے بڑے اجتماعات کیے جا رہے ہیں، لاکھوں کا مجمع اکٹھا کر لیا جا رہا ہے۔ تو کیا لاکھوں کا مجمع اکٹھا کر لینا، کروڑوں روپے خرچ کر دینا، یہی دین کا کام ہے؟ نہیں۔ ظاہری اعتبار سے انسان کو لگتا ہے کہ بہت بڑا کام ہو رہا ہے، اگر ان واقعات کے پر آپ غور کریں گے تو وہی بات آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ ظاہر جو ہے اس کے مطابق فیصلے نہیں ہوتے۔ فیصلے اللہ کی شریعت، اللہ نے جو اصول اور ضابطہ بنایا ہے اس کے مطابق ہونے والے۔ انسان اپنی سوچ کے اعتبار سے اگر کچھ فیصلہ کرے وہ اللہ کے ہاں تسلیم شدہ نہیں۔ کتاب و سنت کے اصول اور ضابطوں کے مطابق ہی فیصلے ہوں گے۔ اللہ کے ہاں اکثریت یا اقلیت یہ معنی نہیں رکھتی ہے، اصل چیز اصول ہے، ضابطہ ہے، دلائل ہے۔ حضرت موسیٰ اور خضر کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا، 3 واقعات جو ظاہری اعتبار سے الگ تھے اور اس کے اندر چھپی ہوئی حکمتیں جو پنہا تھی یا اس کی جو حقیقتیں تھی وہ جدا تھی۔ جب یہ ساتھ میں چلتے ہیں، حضرت خضر نے صاف کہا کہ میرے ساتھ چلو گے تو کسی چیز کے بارے میں سوال نہیں کرنا جب تک کہ اس سوال کے بارے میں میں تمہیں اطلاع نہ کر دوں، اس کا جواب نہ دے دوں۔ منع کر دیا تھا۔ شرط طے ہو گئی، چلے کشتی میں سوار ہوئے۔ کشتی کو دیکھا کہ حضرت خضر نے داغدار کر دیا، اسے خراب کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رہا نہیں گیا، سوال کر بیٹھے۔ حضرت خضر نے ٹوکا، کیا میں نے تم کو منع نہیں کیا تھا؟ آگے بڑھے، ایک بچے کو دیکھا، اسے قتل کر دیا۔ کہا کہ خضر تم نے کتنا برا کام انجام دیا ہے، شیئا نکرا، انتہائی برا کام تم نے انجام دیا ہے کہ ایک معصوم بچے کو مار دیا۔ کہا کہ میں نے تمہیں منع کیا تھا نا، سوال مت کرنا۔ اس کے بعد کہا کہ یہ آخری چیز ہے، اس کے بعد تمہیں اجازت نہیں ہے، ہماری اور تمہاری جدائی ہو جائے گی، شرطوں کے مطابق کام نہیں کر رہے ہو۔ تیسری جگہ پہنچے، تھکے ہارے تھے، ایک بستی میں پہنچے، بستی کے لوگوں نے مہمان نوازی سے انکار کر دیا۔ حضرت خضر نے وہاں پر دیکھا ایک دیوار جو گرنے کے قریب تھی، اسے اپنی خودآگاہ صلاحیت کے بلبوتے کے پر ٹھیک کر دیا۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ اگر تم چاہتے تو اس کے پر مزدوری لے لیتے، اور وہ مزدوری ہمارے کام آتی کھانے کے لیے۔ حضرت خضر نے کہا کہ اب میری اور تمہاری جدائی کا وقت آ چکا ہے، تم اپنی بات کے پر قائم نہیں رہ سکے، لیکن جانے سے پہلے اس کی حکمت بتا دے رہا ہوں۔ جس کشتی کو میں نے داغدار کیا، آگے چل کر ایک بادشاہ تھا جو اچھی خاصی جو بہترین کشتیاں ہوتی جس میں کوئی عیب نہیں ہوتا، اسے غصب کر لیا کرتا تھا، چھین لیتا تھا، اور یہ بیچارے مزدور لوگ تھے، مسکین لوگ تھے۔ اگر ان کی کشتی، ان کا روزگار ان لوگوں سے چھن جاتا تو نتیجہ کیا ہوتا؟ بے سہارا ہو جاتے۔ تو میں نے اسے تھوڑا سا داغدار کر دیا تاکہ وہ اسے چھینے نہ۔ میں نے بچے کو اس لیے مارا کہ اس کے والدین نیک تھے اور آگے چل کر یہ اپنے ماں باپ کے ایمان کی راہ میں رکاوٹ بن جاتا، اس لیے مار دیا۔ اس کا مطلب ایمان اہمیت رکھتا ہے جو ہمیں جنت تک لے کر جائے گا، اولاد اہمیت نہیں رکھتی ہے اگر وہ جنت کی راہ میں رکاوٹ بن جائے۔ تیسری چیز، جو دیوار گرنے کے قریب تھی اس کے نیچے 2 یتیم لڑکوں کا خزانہ دفن تھا، ان کے والدین نے اس کے نیچے خزانہ رکھا تھا۔ اگر وہ دیوار گر جاتی، خزانہ ظاہر ہو جاتا، لوگ اسے لوٹ لیتے۔ میں نے اس لیے اس کو سیدھا کر دیا تاکہ بالغ ہونے کے بعد، جوان ہونے کے بعد وہ اپنا خزانہ نکال لے۔ بظاہر آپ واقعات کے پر توجہ دیجئے۔ ایک طرف جس کے پر اعتراض حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا وہ اپنی جگہ پر صحیح تھا، ان کی اپنی شریعت کے اعتبار سے کہ غلط کام کو ہوتے ہوئے دیکھ کر وہ برداشت کیوں کریں گے، یقیناً اس پر اعتراض کریں گے، لیکن شرط طے تھی کہ اس کے بارے میں تمہیں سوال نہیں کرنا ہے۔ ظاہر میں نظر آ رہا ہے کہ جو کام ہو رہا ہے وہ غلط ہے، لیکن نتائج کے اعتبار سے اس کے پیچھے ہوئے چھپی ہوئی جو حکمتیں ہیں وہ اس کے بالکل برخلاف ہے۔ ایسے ہی اگر ہم ہماری زندگی کے حالات کے پر غور کریں، چاہے عالمی سطح کی بات کیجئے، ملکی سطح کی بات کیجئے، کسی بھی سطح پر بظاہر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں ناپسند ہوتی ہیں، لیکن اللہ حکیم ہے، وہ کبھی بھی ہمارے ساتھ کوئی غلط کام نہیں کرے گا، غلط فیصلہ نہیں کرے گا۔ اگر ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ صحیح ہے تب اللہ کے کوئی فیصلے سے ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، بلکہ ہر فیصلہ ہمارے حق میں بہتر ہوگا، جیسا کہ ان 3 معاملات کے اندر اللہ نے بتایا۔
بتانے کا مقصود یہ ہے کہ جو چیز ہمیں ظاہری اعتبار سے بری نظر آتی ہے، ہو سکتا ہے کہ باطنی اعتبار سے وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہو، یعنی ظاہر اور باطن جدا جدا ہو جاتے ہیں۔ قرآن نے یہاں پر ایک چیز بہت حسین انداز کے اندر بیان کی ہے۔ بسا اوقات کسی کا عمل ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے، بظاہر لگتا ہے کہ ایک جماعت بہت اچھا کام کر رہی ہے، لیکن بد باطن وہ ساری چیزیں خلاف سنت یا انجام کار کے اعتبار سے بری ہوتی ہیں۔ اپنے اعمال کو گمراہی کا شکار ہونے سے بچائیے۔ نیک عمل اگر آپ کر رہے ہیں، یہ تو ایک بات ہوئی گمراہ لوگوں کی، کفار اور مشرکین کی، بدعتیوں کی، یعنی جن لوگوں کی بنیاد ہی غلط ہے، جن کا عقیدہ ہی غلط ہے، تو سیدھی بات ہے کہ سارے معاملات خراب۔ آج ہمارے ہاں شب برات ہے، شب معراج وغیرہ جو بھی بدعات اور خرافات انجام دی جاتی ہے، یہ سارے کام کرنے والے اسے بہت اچھا سمجھتے ہیں، لیکن انجام کار کے اعتبار سے بہتر نہیں ہے، یعنی ظاہر کے اعتبار سے فیصلہ نہیں ہوگا، اصول اور ضابطوں کے مطابق فیصلہ ہوگا جو اللہ نے طے کیا ہے، جسے ہم کتاب و سنت کی کسوٹی سے تعبیر کرتے ہیں۔ اب اس کے آگے بڑھیے، سکے کا دوسرا رخ، یعنی جو لوگ کتاب و سنت کو مانتے ہیں اور ان لوگوں کا عقیدہ، ان لوگوں کی فکر، ان کا منہج یہ گمراہی کا شکار نہیں ہے، لیکن گمراہیاں اس کے بعد بھی آتی ہیں۔ اگر ہم نے اپنے اعمال کے اندر بدنیتی کو پیدا کیا، ریاکاری کو پیدا کیا، قرآن مجید نے سورہ آل عمران کے اخیر میں جہاں نیک لوگوں کی بہت ساری دعاؤں کا تذکرہ کیا، وہاں ایک دعا یہ بھی ہے، وہ اللہ سے دعا مانگتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک، اے ہمارے پروردگار ہمیں وہ تمام چیزیں عنایت فرما جس کا وعدہ تو نے اپنے رسول کی زبانی کیا ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ کیا کہتے ہیں؟ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ہمیں قیامت کے دن کی رسوائیوں سے محفوظ رکھ۔ یعنی بظاہر لگے کہ کام بہت اچھا ہے، لیکن آخرت کے دن جانے کے بعد نتیجہ سامنے آتا ہے کہ ساری محنتیں گمراہی کا شکار ہو چکی ہیں۔ پناہ مانگتے ہیں، یہ کب ہوگی؟ جب ہمارا عقیدہ ساری چیزیں صحیح ہونے کے باوجود ہماری نیتوں کے اندر کھوٹ ہو، ہم کسی نیک عمل کو کسی کو چڑھانے کے لیے یا کسی کو بدنام کرنے کے لیے یا کسی کو نیچا دکھانے کے لیے کریں، یعنی ہماری نیتوں کے اندر اخلاص نہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلی روایت نقل کی، انما الاعمال بالنیات، سارے اعمال صالحہ اس کی بنیاد نیت کے پر ہے۔ آپ کس نیت، کس ارادے کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ اگر ایک آدمی خطبہ جمعہ، دروس، نماز یا کوئی بھی نیک عمل اللہ کی رضا کے بجائے کوئی اور مقصد لیے ہوئے کر رہا ہے، تو یہ ساری عبادتیں ظاہری اعتبار سے ہمیں لگ رہی ہیں بڑا کارنامہ انجام دیا جا رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آخرت کے دن کی رسوائی کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ آخرت کے دن یہ انسان کو کامیاب نہیں بنا سکیں گے۔ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ دعا کا حصہ ہے۔ آپ اس حدیث کو پڑھیے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت کیا کتاب العمارہ میں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مطالبہ ہوا تھا کہ وہ حدیث بیان کیجئے جو آپ نے ڈائریکٹ اللہ کے رسول سے سنا، اس لیے کہ انہوں نے بہت ساری احادیث صحابہ سے سنی، اس کے بعد اس کو بیان کیا، کہا کہ ڈائریکٹ آپ نے اللہ کے رسول سے بیان کیا ہو۔ اس حدیث کو بیان کرنے سے پہلے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو گئے۔ یہ سارے، میں خاص طور سے اہل حدیثوں کو کہہ رہا ہوں، اس حدیث کو سامنے رکھیے۔ اللہ نے بہت بڑی نعمت سے ہمیں نوازا ہے، ہمارا عقیدہ، ہمارا منہج درست ہے، لیکن کیا ہمارے اعمال کے اندر چھپی ہوئی نیتیں جو آخرت کی رسوائی کا ذریعہ بنتی ہیں وہ درست ہیں؟ اس کا ہمیں بہت سختی کے ساتھ جائزہ لینا ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو بیان کرنے سے پہلے بے ہوش ہو جاتے، ہوش میں آتے ہیں، دوبارہ محنت کرتے ہیں، پھر بے ہوش ہو جاتے، 3 مرتبہ بے ہوش ہوتے۔ سمجھ میں آتا ہے کہ حدیث کے اندر جو بات ہے وہ انسان کے ہوش اڑا دینے والی ہے، تبھی اس کو بیان کرنے سے پہلے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 مرتبہ بے ہوش ہوئے۔ پوری طویل روایت میں اختصار کے ساتھ صرف اس کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ آخرت کے دن سب سے پہلا مقدمہ شہید کا ہوگا، اس کے بعد عالم دین کا ہوگا، اس کے بعد ایک فیاض اور سخی انسان کا ہوگا۔ تینوں مقدمے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، اللہ تینوں سے سوال کرے گا، انہیں اپنی نعمتوں کی یاد دہانی کرائے گا، یاد دہانی کرانے کے بعد کہے گا کہ تم نے ان نعمتوں کے بدلے میں کیا کیا؟ وہ کیا کہیں گے؟ شہید کہے گا کہ میں نے اپنی جان قربان کی، عالم دین کہے گا کہ اللہ میں نے تیرے دین کی تبلیغ جب تک زندہ رہا آخری سانس تک کرتا رہا، اور فیاض سخی انسان کہے گا کہ جس راہ کے بارے میں مجھے علم ہوا
کہ اللہ اس راہ میں مال خرچ کرنا چاہیے، میں نے اپنا مال وہاں پانی کی طرح خرچ کیا۔ اللہ تینوں کو کہے گا تم تینوں جھوٹے ہو، اس لیے کہ شہید کو کہا جائے گا تو نے لوگوں کے درمیان ریاکاری کے لیے، اپنی جواں مردی، اپنی بہادری کے لیے کام کیا تاکہ لوگ تجھے بہادر کہیں کہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کی۔ اور عالم دین کو کہا جائے گا کہ لوگ تیرے قرآن کی تعریف کریں، تیرے علم دین کی تعریف کریں، اس مقصد کے لیے تو نے یہ کام کیا تھا۔ اور اس کے بعد فیاض، سخی، مالدار سے، سیٹھ صاحب سے کہا جائے گا کہ تو نے یہ کام محض لوگوں کے درمیان اپنی فیاضی اور سخاوت کے مظاہرے کے لیے کیا، میرے پاس کیا لینے آئے ہو؟ تینوں کے بارے میں فیصلہ ہوگا کہ انہیں جہنم میں گھسیٹ کر پھینک دیا جائے گا۔ یہ ہے آخرت کی رسوائی۔ عقیدہ بھی صحیح، طریقہ بھی صحیح، لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ جہنم کی رسوائی۔ تو یہ ہے جو قرآن مجید بیان کر رہا ہے، بالاخسرین اعمالا، عمل کرنے کے بعد نقصان اٹھانے والے۔ ایک آدمی محنت ہی نہیں کیا تو چلو بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس نے محنت ہی نہیں کیا تو وہ کیا لے گا، لیکن ایک آدمی پوری زندگی محنت کر رہا ہے، محنت کرنے کے بعد وہ جہنم کا شکار ہو رہا ہے، یہ بہت بڑی بدنصیبی ہے، بہت خطرناک قسم کی۔ یہاں حدیث کے اندر جن تین چیزوں کا تذکرہ ہے، یہودیت، نصرانیت، خارجیت، یہ تین بہت اہم چیزیں۔ الحمدللہ ہمارے یہاں ان ساری چیزوں کے متعلق دروس چلتے ہیں، خاص طور سے جمعرات کے دن جو ہمارے یہاں درس چلتا ہے، اور اس کے علاوہ بہت سارے دروس انہی ساری گمراہ کن عقائد اور منہج سے ہٹی ہوئی جماعتوں سے متعلق ہے، تاکہ ہمارا عقیدہ، ہمارا منہج درست ہو سکے۔ یہ اصل ہماری فکری گمراہیوں کے سد باب کے لیے، یہ اگر چیز صحیح نہیں ہے تو باقی ساری چیزیں خراب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی کو لایا گیا، کئی مرتبہ شراب پینے کے وجہ سے ان کو سزا دی گئی۔ صحابہ نے لعن طعن کرنا شروع کر دیا، جیسا کہ ہمارے ہاں کوئی غلط کام کرتا ہے تو لعن طعن، افواہ پھیلانا، جتنا کیا نہیں ہے اس سے زیادہ بہتان تراشی کرنا، یہ عام مزاج ہے، تحقیق نہیں۔ حدیثوں کی بہت تحقیق کریں گے، عالم صاحب یہ حدیث صحیح ہے کہ نہیں ہے، حدیث کی تحقیق، اہل حدیث کی کوئی تحقیق نہیں۔ ایک اندھا جسے دکھائی نہیں دیتا کوئی واقعہ بیان کرے کہ میں نے دیکھا ہے، چشمدید گواہ مان لیں گے۔ ایک بہرا جسے صحیح طریقے سنائی نہیں دیتا، ہاں میں نے سنا ہے، مان لیں گے۔ یہ ہماری اہل حدیثیت ہے۔ منہجیت کہاں ہے؟ تو جس طرح حدیث کو پرکھا جاتا ہے، اہل حدیثوں کو بھی پرکھنا سیکھیے۔ بغیر اہل حدیث کے حدیث آپ تک پہنچ ہی نہیں سکتی ہے۔ راویان حدیث یہ سب کے سب اہل حدیث تھے، اور انہیں کسوٹی کے پر پرکھا جاتا تھا، جب یہ صحیح ثابت ہوتے تھے اس کے بعد ان کی روایتوں کو مانا جاتا تھا، ایسے ہی نہیں کہ بس جو بھی کہہ دے مان لیا جائے۔ تو یہ بہت اہم چیز ہوتی ہے کہ کوئی کچھ بھی کہے مان لو، سن لو، یہ اہل حدیثیت نہیں ہے۔ تو یہ خارجیت، یہودیت، نصرانیت، یہ ان ساری چیزوں سے بچنا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم نے ان ساری گمراہیوں کے بارے میں نہیں سیکھا تو پھر معاملہ بہت بگڑے گا۔ اس کے بعد ہمارے لیے ضروری اور اہم ہو جاتا ہے کہ ہم اپنی نیتوں کے بارے میں مخلص بنیں، اس لیے کہ عقیدے، منہج کی درستگی کے بعد ہماری نیتوں کا صحیح ہونا بہت ضروری۔ کوئی بھی نیک عمل آپ کس مقصد کے لیے کر رہے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے، یا کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے، کسی کو چڑھانے کے لیے، کسی کو ذلیل اور رسوا کرنے کے لیے، کس لیے کر رہے ہیں؟ یہ ساری چیزیں اہمیت رکھتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں آخرت کے دن کی رسوائی سے محفوظ رکھے، ایسے اعمال کی توفیق دے جو ہماری دنیا اور آخرت کو سنوار سکے، ہمارے عقیدے، ہمارے طریقے، منہج کی درستگی کے ساتھ ساتھ اللہ ہماری نیتوں کے اندر اخلاص پیدا کرے۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رحیم۔